دنوں میں پاک فوج میں 3 اہم پوزیشنز پر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور ان کے لیے تیاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ ایک اہم کور کمانڈر تبدیل ہوں گے، ان کی جگہ لینے کے لیے ISI سے ایک اعلیٰ افسر کو وہاں بھجوایا جائے گا۔ ان کے علاوہ ISI کے ایک اور طاقتور افسر کو بھی نئی جگہ تعینات کیا جائے گا، کیونکہ الیکشن 2024 کے نتائج فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق نہیں آئے، تو اس تناظر میں ISI کے دونوں بڑے افسران کو ان عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے۔ سما ٹی وی کے پروگرام سیٹھی سے سوال میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، پاک فوج میں ان 3 بڑے عہدوں پر نئی تقرریاں ہونے کے بعد ملکی سیاسی منظرنامے میں بھی تبدیلیاں رونما ہوں گی، کیونکہ نئے افسران آ کر نیا پلان بنائیں گے۔ پرانے لوگوں کے بنائے ہوئے پلان یا تو فیل ہوتے ہیں یا پھر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر تو یہ پلان کامیاب ہو جائیں تو پھر ان لوگوں کو انہی عہدوں پر برقرار رکھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ پلان ناکام ہو جائے تو ذمہ دار افسران کو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے۔ حالیہ تبدیلی بھی بظاہر اسی جانب اشارہ ہے کہ پرانا پلان کامیاب نہیں ہوا۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا، بظاہر اسٹیبلشمنٹ کا عام انتخابات 2024 سے متعلق جو پلان تھا وہ کوئی خاص کامیاب نہیں ہوا۔ اس پلان کی ناکامی کے بعد فوج میں اہم پوزیشنز پر تبدیلیاں لانے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، مگر ایسا فوری طور پر اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ فوج تھوڑا وقت گزارنا چاہ رہی تھی۔ اب انتخابات کو 3.5 ماہ گزر چکے ہیں، تو اب یہ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ ان ٹرانسفر سے متعلق تیاریاں ہو رہی ہیں یا شاید مکمل ہو چکی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں اہم اعلان سامنے آ جائے گا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ISI میں اہم عہدے پر جو نئے افسر آئیں گے، بظاہر وہ ٹیم بھی اپنی مرضی کی بنائیں گے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی ISI سے ادھر ادھر جائیں گے۔ اہم پوزیشنز پر جب نئے لوگ تعینات ہوتے ہیں تو پھر پلان بھی نیا بنتا ہے۔ نئے لوگ آ ہی اس لیے رہے ہیں کیونکہ فوج کا پرانا پلان بظاہر فیل ہو چکا۔ انہوں نے بتایا، اب اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ نیا پلان کس طرح کا بنے گا، ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ سختی نظر آئے، تاہم اس بارے میں وثوق سے تب ہی تبصرہ کیا جا سکے گا جب نئے افسران نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ فی الحال یہ طے ہو چکا ہے، 3 اہم پوزیشنز پر نئے لوگ تعینات کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، روزنامہ جنگ کے معروف کالم نگار سہیل ورائش نے اپنے کالم میں لکھا تھا، ISI کے سربراہ اور DGC میں بعض معاملات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اپنے مذکورہ کالم میں انہوں نے DG ISI جنرل ندیم انجم کو باراسنگا جبکہ DGC جنرل فیصل نصیر کو لومڑ کہا تھا۔ یہ کالم چھپنے کے بعد جنگ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ نجم سیٹھی سے جب اس کالم کے تناظر میں باراسنگے اور لومڑ میں جاری اختلافات سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے بتایا، ان دنوں ان دونوں میں سے ایک کو تبدیل کر کے آرمی چیف کی قریبی پوزیشن سے اور بھی قریبی جگہ پر کور کمانڈر لگا دیا جائے گا، اور ادارے کے اندر بیلنس رکھنے کے لیے دوسرے افسر کو بھی ان کی پوزیشن پر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ نجم سیٹھی نے اگرچہ دونوں اعلیٰ فوجی افسران کے نام نہیں لیے، تاہم سہیل ورائش کے دیے ہوئے ناموں کو استعمال کرتے ہوئے جیسے انہوں نے بات کی تو اس سے یہی اندیا ملتا ہے۔ آنے والے دنوں میں DG ISI جنرل ندیم انجم اور DGC جنرل فیصل نصیر دونوں کو ISI سے ہٹا کر دوسری جگہوں پر تعینات کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک اعلیٰ افسر کور کمانڈر بنیں گے اور امکان ہے یہ افسر جنرل ندیم انجم ہوں گے۔